بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2276 ہے اور آج سورۃ النبا کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 14 تا 20، 14 to 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من المعصرات، بھرے بادلوں سے، ماءً ثجاجا، پانی خوب برسنے والا، لنخرجا، تاکہ ہم نکالیں بھی اس سے، حبًا ونباتا، دانا اور سبزہ، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ ان یوم الفصل، بلا شبہ فیصلے کا دن، کان میقاتا، وقت مقرر ہے، یوم ینفخ، جس دن پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں، فتأتونا، تو تم آؤ گے، افواجا، فوج در فوج، وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان، فکانت، تو وہ ہو جائے گا، ابوابا، دروازے دروازے، وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں اور گھنے باغات۔ یقین جانو، فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ان 7 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں اور گھنے باغات بھی۔ دوسری بات، یقین جانو، فیصلے کا ایک دن متعین وقت ہے۔ تیسری بات، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ چوتھی بات، آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ پانچویں بات، پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر دیں گے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کر قیامت کی حقیقت اور اس کی سچائی بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم ہی نے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، جو پانی انسان کی زندگی کو بقا عطا کرتا ہے، کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ غلہ، اناج، سبزیاں اور دیگر گھنے باغات جیسے کہ گیہوں، جو، چاول اور مختلف قسم کی غذائیں پیدا فرماتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 4 میں رب ذوالجلال نے فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہیں، انگور کے باغ،
کھیتیاں اور کھجور کے درخت جن میں کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ ایک تنے والے ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، ہم ہی نے ان میں سے کسی کو ذائقہ میں دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ نظر آنے والی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما کر رب ذوالجلال اپنے بندوں کو ان حالات اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں پروردگار کے ان حالات اور واقعات سے آگاہ کرنا چاہتے ہو جو ان کی نظروں سے چھپی ہوئی ہیں، یعنی قیامت، اعمال کا حساب و کتاب، جنت اور جہنم۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے فرمایا فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، یعنی قیامت کا دن کہ جس کی تعین سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، لیکن اب اس کا معین وقت آ جائے گا تو وہ معین وقت سے نہیں ٹلے گا۔ جب وقت آ جائے گا تو حضرت اسرافیل رب ذوالجلال کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام قبروں میں موجود انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونے کے لیے فوج در فوج چل پڑیں گے، اور اس وقت یہ مضبوط آسمان جس رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا پھٹ پڑیں گے، اس کے سب آسمان میں دروازے بن جائیں گے، پھر ان دروازوں سے فرشتے نازل ہوں گے۔ یوم تشقق السماء بالغمام نزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا، فرشتے وہ اس طرح اتارے جائیں گے کہ انہی کا تار بند جائے گا، اور سلسلہ وار وہ فرشتے آسمان سے اتریں گے، اور ان مضبوط پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑا جائے گا تو وہ ہوا میں ریزوں کی طرح اڑنے لگیں گے، گویا ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ریت کے ہلکے سے باریک ذرات ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لی جا رہی ہیں۔ سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن یہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، لہذا یہ دن ان لوگوں پر بڑا بھاری اور خوفناک ہوگا جنہوں نے اپنے رب کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑا ہوگا اور آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑا رہا ہوگا۔ لوگوں کا انجام اس دن بہت برا ہوگا، جس کا ذکر اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔